علیہ انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، قرآن کریم کی آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات سمجھ کے ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ خیر جاری ہے۔ اللہ پاک نے ان کی تخلیق فرمائی، فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں معاملات عرض کیے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر ان کو بصورت علم آدم علیہ السلام کی برتری کا اظہار بھی کروایا گیا۔ اس کے بعد شیطان نے اپنی چال چلی تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے زمین کا راستہ ہموار فرمایا اور جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب زمین پہ تشریف لانے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق 40 دن تک حضرت آدم اور حوا دونوں نے کچھ کھایا پیا نہیں اور اللہ کے حضور عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گڑ گڑاتے رہے، گریہ کرتے رہے مسلسل۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق 200 سال تک آدم علیہ السلام روئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دوسری ایک اور روایت کے مطابق جس کو علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت نے تفسیر روح البیان میں نقل فرمایا کہ 300 سال تک آدم علیہ السلام اپنے اس لغزش پر اللہ کے حضور نادم رہے اور گریہ کرتے رہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ آنسو بہانے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ پوری دنیا کے آنسو اکٹھے کیے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو ان سے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر اگر حضرت داؤد اور پوری دنیا کے آنسو اکٹھے کر لیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اتنا آپ بارگاہ خداوندی میں عجز کے ساتھ، انکسار کے ساتھ روئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو منظور یہی تھا کہ اب آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جب عرض گزار ہوئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اب وہ کلمات کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا، ایک تو قرآن پاک نے واضح طور پر پارہ نمبر 9 میں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قول بیان کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہماری بخشش نہ فرمائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو ایک تو قول یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ اقوال ہیں جو مفسرین کرام نے بیان کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ جب بھی رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنی ہو تو پہلے اس کی حمد کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے، اس سے وہ خوش ہو کر مہربانی کرتے۔ تو آپ نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، کہ پاک ہے تو ذات، تیری ذات پاک ہے، تمام حمد تیرے لیے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے، تو بزرگی والا ہے۔
لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو اللہ رب العالمین نے ان کی عرض کو قبول کیا۔ تیسری ایک روایت جو امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کی، اور آپ جانتے ہیں مستدرک جو کتاب ہے یہ بخاری اور مسلم کے درجے کی کتاب ہے، امام حاکم نے انہی احادیث کو المستدرک علی الصحیحین کے نام سے جمع کیا ہے جو بخاری اور مسلم کی شرائط پہ پورا اترتی، اور انہوں نے یہ کتاب لکھتے وقت یہ کہا تھا کہ یہ احادیث اور یہ روایات میں اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ یہ وہ روایات ہیں جو رہ گئی ہیں بخاری اور مسلم میں آنے سے، حالانکہ دونوں ائمہ کی شرائط پہ پوری اترتی ہیں، جو کڑی شرائط ہے ان کی روایت کو لینے کی۔ اس میں وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا، کیف عرفت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ یعنی آدم علیہ السلام جب آئے توبہ کی تب تو حضور تشریف ہی نہیں لائے تھے، تو اللہ پاک نے پوچھا کہ تو نے پہچانا کیسے؟ آدم علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا کہ یا اللہ جب تو نے میری تخلیق فرمائی اور میں نے جب آنکھ کھول کر دیکھا تو عرش کے پائے کے اوپر جہاں تیرا نام لکھا ہوا تھا ساتھ محمد کا نام بھی لکھا ہوا تھا، تو میں نے اس نام کو ساتھ لکھے ہونے سے یہ سمجھ لیا کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ اللہ کو پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ پیارا ہوگا، اس لیے اس کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کی جو لغزش تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرمایا، اور رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے توبہ قبول کر لی، اور فرمایا انہ هو التواب الرحیم، اللہ وہ ہے جو توبہ قبول بھی کرتا ہے اور مہربانی بھی کرتا ہے۔ اب یہ عربی زبان میں تابہ کا لفظ یعنی توبہ کرنے کا اور توبہ قبول کرنے کا ایک ہی معنی میں ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہے لیکن ان کا معنی مختلف۔ جب اس کی نسبت انسان کی طرف کی جائے، بندے کی طرف کی جائے، تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ سے رجوع کرنا، گناہ سے لوٹ آنا، اپنی غلطی سے لوٹ آنا، اس کو چھوڑ دینا۔ اور جب اس کی نسبت اللہ کریم کی طرف ہو لفظ تابہ کی یا توبہ کی، جیسے تواب ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے انتقام اور عقوبت جو بندے کے لیے مقرر کی تھی اللہ نے اس سے رجوع فرما لی، اس کو چھوڑ دیا اور اپنی رحمت کی طرف رجوع کر کے بندے پر مہربانی کر۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے روتے روتے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کیا تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے نہیں بنایا؟ اب اللہ پاک کے بارے میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بارے میں خود فرمایا کہ خلقت بیدی، میں نے اپنی دست قدرت سے بنایا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم ہاتھ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں جسم سے پاک ہے جیسے ہم ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، انہوں نے جو الفاظ فرمائے۔ تو دست قدرت اللہ کی قدرت کا جو ہاتھ ہے، فرمایا دست قدرت سے تو نے نہیں مجھے بنایا؟ فرمایا نعم، ہاں بنایا ہے۔ عرض کیا کیا تو نے مجھے جنت میں بسایا نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں میں نے تجھے جنت میں بسایا، تجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، تجھے جنت میں نے بسایا۔ پھر آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بھی بنایا اور جنت میں بھی بسایا، اور کیا یہ تیرا اپنا فرمان نہیں ہے کہ تیری رحمت جو ہے وہ تیرے غضب پر غالب آ جاتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں یہ میرا ہی فرمان ہے۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے مولا اگر میں توبہ کر لوں، رجوع کر لوں، تو کیا تو مجھے دوبارہ جنت میں بسائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا نعم، ہاں آدم تو رجوع کرے گا تو میں تجھے دوبارہ جنت میں بساؤں گا۔ 300 سال یا 200 سال سے زائد کا عرصہ
آدم علیہ السلام نے گریہ کی اور اللہ پاک نے معاف کر دیا، اور آج اولاد آدم کے لیے بھی یہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے۔ گناہ تو اس نے بھی کیا تھا، جرم تو اس نے بھی کیا تھا۔ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اور اس نے کہا تھا میں نہیں کرتا، اور اس کے بعد وہ ڈٹ گیا تھا، اکڑ گیا تھا، جھکنے سے انکار کر دیا، اس نے رجوع کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا گیا فخرج، نکل جا میرے دربار سے۔ اور ایک مقام پر فرمایا فإن علیک اللعنتی الی یوم الدین، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برستی رہے گی۔ تو وہ اکڑ گیا، اپنی بات پر اللہ کی نافرمانی کر کے ڈٹ گیا، اور آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تو آپ ڈٹے نہیں، اس پر گڑ گڑائے، اللہ کے زور زاری کی، روئے، معافی طلب کی، تو اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ آج امت کے لیے میرے حضور نے کیا فرمایا؟ بندہ گناہ کر لیتا ہے، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو صدق کے دل سے توبہ کر لے۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ آج توبہ کی کل پھر وہی گناہ کر لیا، اوپر سے زبان سے توبہ کر لی، دل کے اندر اسی گناہ کی طلب پھر ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ صدق دل کے ساتھ یہ ارادہ اور یہ نیت کر لینا کہ اللہ پاک پچھلے گناہ کی مجھے معافی عطا فرما دے، آئندہ میں ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو یہ ہے سچی توبہ۔ تو جب یہ بندہ کر لیتا ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کی گناہوں کا کھاتا ہی صاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور جو ابھی روایت میں نے پیش کی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا کیا تیری رحمت پہ تیرے غضب پہ غالب نہیں آ گئی؟ تو نے خود نہیں فرمایا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، بڑی دلچسپ اور بڑی سبق آموز ہے ہمارے لیے، اور اللہ کی رحمت کی امید بندھانے والی روایت ہے۔ صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا، اور بھی کئی محدثین نے ذکر کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جنتی حساب کتاب کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں چلے جائیں گے، تو آخری بندہ جو جنت میں جانے والا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس انداز سے جنت میں جائے گا۔ جو آخر پہ سب سے لاسٹ پرسن ہوگا، فرمایا وہ کبھی اٹھتا ہوگا، کبھی گر پڑتا ہوگا، کبھی اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوگا، کبھی تھوڑا رینگتا ہوگا، یعنی وہ رفتار کے ساتھ چل بھی نہیں سکتا ہوگا۔ قیامت کی ہولناکیاں، وحشت، گرمی، پیاس، یہ ساری چیزیں برداشت کر رہا ہوگا۔ تو اس کڑی دھوپ میں، اس مشکل وقت میں، اس گرمی میں اچانک وہ سامنے دیکھے گا تو اس کو ایک سایہ دار درخت نظر آئے گا، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تیرا کیا جاتا ہے، تو مہربان ہے، کریم ہے، اگر تو مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے۔ اب جو بندہ وحشت ناک گرمی میں اور جان لیوا اس مشکل میں ایک درخت کو دیکھے، سایہ دار بھی ہو، تو اس کے لیے تو بہت بڑی نعمت۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے یہ یہاں پہنچا دے، اللہ پاک فرمائے گا میں تو تجھے پہنچا ہی دوں گا، لیکن تو انسان ہے، تو نے اس پہ ٹکنا نہیں ہے، تو پھر کچھ اور مانگے گا۔ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ وہاں تک پہنچا دے، میں اس سائے میں چلا جاؤں، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اب بندہ وہاں اللہ پاک مہربانی کرے گا، اس کو وہاں پہنچا دے گا۔ اب جب سائے کے نیچے جائے گا، اس کو سکون ہوگا، اس کی آنکھیں کھلیں گی، تو آگے دیکھے گا تو اس درخت سے زیادہ گھنا، زیادہ خوبصورت، زیادہ اچھا، زیادہ چھاؤں والا درخت نظر آئے گا۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا مولا تیرا کیا جاتا ہے، تو مہربانی کر، تو مجھے اب اس درخت کے نیچے پہنچا دے۔
بندہ کہے اللہ پاک فرمائے گا پہلے تو نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں تک پہنچا دے، میں نے پہنچا دیا، اب تو کہتا ہے وہاں پہنچا دے، میں تو تجھے پہنچا ہی دوں گا لیکن تو وہاں جا کے کچھ اور مانگے گا۔ بندہ کہتا نہیں نہیں یا اللہ اور میں کچھ نہیں مانگتا، بس مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ پاک کرم فرمائے گا اور بندے کو اس درخت کے نیچے پہنچا دے۔ اب جب اس درخت کے نیچے پہنچے گا تو وہ درخت جنت کی دیوار کے قریب ہوگا۔ جیسے ہی درخت کے نیچے جائے گا تو اس کو جنتیوں کی گفتگو کرنے کی آوازیں، جنتیوں کے کلام کرنے کی آوازیں باہر سنائی دیں گی، اور اس کو احساس ہوگا کہ میں تو جنت کے پاس پہنچ گیا ہوں، لیکن داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو کہے گا یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو نے مجھے وہاں سے اٹھایا، یہاں پہنچایا، پھر آگے پہنچایا، تو ایک مہربانی اور کر، ایک اللہ اور مار کے جنت ہی پڑھا دے مجھے۔ تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا کہ تو کہتا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، ایک درخت دوسرا درخت، اب تو جنت کی طلب بھی کر رہا ہے۔ بندہ کہے گا یا اللہ بس مجھے دیوار کے پار پہنچا دے۔ اللہ پاک فرمائے گا پہلے تو کہتا تھا کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، کچھ نہیں مانگوں گا، اب تو کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں پہنچا دے۔ تو بندہ عرض کرے گا مولا تیرے خزانے میں کون سی کمی واقع ہو جائے گی؟ اتنا جب وہ بندہ کہے گا تو اللہ پاک اپنی شان کے لائق تبسم فرمائے گا، اللہ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اور حضور بھی مسکرائے۔ اور ہم جب احادیث پڑھتے ہیں، مدارس میں جب پڑھائی جاتی ہیں تو ہمارے اساتذہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جب کسی حدیث میں حضور کے مسکرانے کا ذکر ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں مسکراؤ، یہ حضور کی سنت ہے کہ حضور مسکرائے تھے۔ اور کبھی کسی حدیث میں کوئی غمناک کیفیت آ جائے، حضور کو تکلیف پہنچی، ایذا پہنچی، یا حضور نے گریہ فرمایا، تو ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ ان پر وہ حالت طاری ہو جاتی تھی، یہ ایسے ڈوب کر حدیث پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ تو اللہ پاک اپنی شان کے لائق مسکرائے گا، حضور بھی مسکرائے، اور حضور کو دیکھ کر صحابہ بھی مسکرائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ مسکرایا اپنی شان کے لائق وہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کہے گا کہ یہ جنت میں تیرے نام نہ لگا دوں؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو رب ہو کہ مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ تو رب ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا میں مذاق نہیں کرتا، میں مذاق سے پاک ہوں۔ اور رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو جنت میں داخل کرو، اور اس کو کہا جائے گا کہ جتنی کل دنیا تھی اس سے دگنا حصہ جنت میں تیرا اکیلے کا ہے۔ پوری دنیا سے ڈبل کس کو مل رہا ہے؟ جو آخری جنتی ہے، سب سے کم درجے کا جنتی ہے، اس کو بھی جنت میں اتنا مل رہا ہے جتنی ہماری دنیا ہے، اس سے 2 گنا زیادہ اللہ پاک اس کو عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ، اور وہاں پر حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے جلال پر، میرے غصے پہ غالب آ گئی۔ تو یہی اشارہ آدم علیہ السلام کرتے ہیں کہ یا اللہ کیا تیری رحمت تیرے غضب پر، تیرے غصے پہ غالب نہیں آ گئی؟ فرمایا ہاں۔ تو عرض کیا کہ پھر اگر میں رجوع کر لیتا ہوں تو کیا تو مجھے جنت میں بھیجے گا؟ اللہ پاک فرمایا ہاں آدم میں تجھے جنت عطا فرماؤں۔ تو برادران اسلام، آدم علیہ السلام نے تو رجوع کر لیا اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اللہ نے قبول بھی فرما لیا، اور وہ جو مشکل وقت تھا جو ایسے گزارا عجز میں، گریہ و زاری میں، وہ ضائع نہیں جاتا۔ آپ یاد رکھیے جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب کہیں سے کوئی امید نہ رہے، تو ایک امید میرے اللہ کی بارگاہ کی پھر بھی باقی رہتی ہے۔ کبھی امید کا دامن مت چھوڑیے گا، کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑیے گا۔ جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، معاش کی تنگی آ جائے، کاروبار نہ رہے، جابز چھوٹ جائیں، دنیاوی معاملات میں پھنس جائیے، تو امید کا دامن نہ چھوڑیے گا کبھی بھی۔ اب یاد رکھیے
یہ دنیا کے عارضی سہارے ہیں جن پر ہم تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہمیں عین وقت پہ دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ میرے رب کا سہارا اتنا لازوال ہے کہ جب آپ سمجھ لیں کہ اب کوئی سہارا دینے والا نہیں نہ بچا، دنیا کی ہر امید ٹوٹ گئی ہے، ہر سہارا چھوٹ گیا ہے، تو تنہائی میں اپنے رب کے حضور مصلی بچھائیے اور گڑ گڑا کے اس سے مانگیے، تو میرا رب کبھی اپنے بندوں کو خالی نہیں موڑتا۔ اشفاق احمد نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ بچے نے جب کوئی چیز ماں سے لینی ہوتی ہے نا، تو بچہ ایک مرتبہ مانگتا ہے، ماں نہ کر دیتی ہے، دوسری مرتبہ مانگتا ہے، بچہ پھر ضد پکڑ لیتا ہے، اور آپ کو پتہ سب بچوں والے نا، بچے جب ضد پکڑ لیتے ہیں تو پھر لے کے ہی چھوڑتے ہیں، وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، چیختے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پاؤں پکڑ لیں گے، سارا کچھ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جو چیز ان کو چاہیے وہ لے کے رہتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بس ایسے بچے بن جایا کرو، ایسے بس چمٹ جاؤ کہ ہم نے لے کے رہنا ہے، تو میرا رب نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے، نہ اس کو کسی سے لے کے دینا ہے، نہ اس کو کسی سے پوچھنا ہے، اس کے خزانے اتنے ہیں، وہ کہتا ہے بس تم مانگتے جاؤ اور میں عطا کرتا جاؤں گا۔ پہلے بھی میں نے شاید کبھی یہ روایت بیان کی تھی، اللہ کریم فرماتا ہے اگر ساری دنیا مجھ سے مانگے، ساری کائنات سوالی بن جائے، جس کا جو جی چاہے وہ مانگ لے، اور میں سب کو دے بھی دوں ان کی حسب منشا، تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر آپ سوئی کا ایک نکا ڈبو کے پانی لگاتے ہیں نا، جتنا پانی سمندر سے کم ہوتا ہے اتنی بھی کمی میرے خزانے میں نہیں ہوتی اگر میں ساری کائنات کو ان کی مرضی کے مطابق دوں۔ تو اولاد آدم کا طریقہ یہی ہے کہ غلطی ہو جائے تو ڈٹنا نہیں ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، رجوع کرنا ہے، معافی طلب کرنی ہے، اور میرے مالک کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں سے سوالیوں کو خالی نہیں لٹایا جاتا، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل کے ساتھ احکامات خداوندی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ گرامی قدر حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس سے قبل جو پچھلا رکوع تھا اس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا، اور شیطان کا تذکرہ بھی اس میں ہوا۔ تو ان چیزوں کے ساتھ مطابقت کیا ہے، یعنی پچھلے رکوع کی اس رکوع کے ساتھ جو مطابقت ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حکم خداوندی کی تعمیل میں لغزش ہوئی، جس کے نتیجے میں
ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا۔ توبہ قبول ہوئی، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا اعلان فرما دیا، جنت بھی ملے گی، سب نعمتیں ملیں گی۔ تو بنی اسرائیل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے تحاشا نعمتیں تھیں، بے حساب نعمتیں اللہ نے اس قوم کو عطا فرمائیں، اور ان کی ایک غلطی کی بنا پر پھر وہ نعمتیں ان سے چھن گئیں۔ من و سلوہ اترتا تھا، بادل سایہ کرتے تھے، لباس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جسم کے ساتھ قدرتی طور پر لباس بڑھتا رہتا تھا، تو وہ تمام نعمتیں ان سے چھن گئیں۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلے رکوع میں ذکر کیا گیا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ زمین میں خلافت کا حقدار میں ہوں، تو اللہ نے آدم کو کیوں بنایا؟ اس حسد کی بنا پر اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، غرور و تکبر کیا اور برباد ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ تمہارے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تم نے ان کو ماننا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس قوم کو بھی حسد نے اور غرور و تکبر نے برباد کر دیا۔ حسد اس بات کا تھا کہ ہمارے خاندان سے نبوت باہر کیسے جا سکتی ہے، اور غرور و تکبر یہ تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس حسد نے، اس غرور و تکبر نے اس قوم کو بھی برباد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو نعمتی اللتی انعمت علیکم، وہ نعمت، وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ بنی اسرائیل کا لفظ عام طور پر ہم سنتے ہیں، علماء کرام تقاریر میں بیان کرتے ہیں، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد، اور اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے جو معانی کتب میں بیان کیے گئے، مفسرین نے جو تفاسیر میں بیان کیے، وہ کہتے ہیں کہ ایل اور اسراء یہ دو الگ الگ کلمے جوڑ کر ایک لفظ بنا ہے۔ اسراء الگ ہے اور ایل الگ ہے۔ ایل کا مطلب اللہ کا نام ہے، اللہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں، اور اسراء کا مطلب ہے بندہ۔ تو اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اس کا عربی میں اگر ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور بعض نے اسراء کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ اس کا مطلب ہے برگزیدہ، چنا ہوا، مقبول، اور آگے ایل لگائیں تو بنتا ہے اسرائیل، اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا مقبول، اللہ کا پسندیدہ بندہ۔ اور یہ لقب ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق فرزند تھے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے کا نام عیس تھا، عین یا اور صاد کے ساتھ عیس، اور جو تھوڑے سے دیر کے بعد پیدا ہوئے ان کا نام رکھا گیا یعقوب۔ اور یعقوب عقب سے بنا، پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں، تو یہ بھی اپنے بھائی سے عمر میں تھوڑے چھوٹے تھے، تو اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا گیا۔ اور ان کو اسرائیل لقب ملنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جب عمر تھوڑی زیادہ ہوئی تو گوشہ نشینی کا ارادہ فرمایا۔ اب اللہ کے نبی تھے، لوگ اپنے معاملات کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے تدارک کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے، شریعت کے احکامات سمجھنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ تو وہ آ کر ٹائم بے ٹائم عبادت میں مخل ہوتے تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ارادہ یہ فرمایا کہ میں اب گوشہ نشین ہو جاتا ہوں، تنہائی اختیار کر لیتا ہوں، ایک خاص وقت کے بعد لوگوں سے ملاقات نہیں کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی اس حجرہ پر کہ اب میں اندر عبادت کروں گا اور تم باہر سے کسی کو اندر آنے نہ دینا۔
آزمائش یوں ہوئی کہ اللہ کا ایک مقرب فرشتہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا جایا کرتا تھا وہی شکل انسانی میں آ گیا اور اندر جانے کا تقاضا کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو روک دیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، یہ میرے والد گرامی کا حکم ہے۔ اس نے بہت اصرار کیا لیکن آپ نے اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اندر سے حضرت اسحاق علیہ السلام باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت یعقوب نے عرض کیا کہ یہ ایک صاحب آئے ہیں، میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، سمجھایا ہے، طریقے سے بتایا ہے کہ والد گرامی اندر عبادت میں مشغول ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے، اور یہ بضد ہیں کہ میں جاؤں گا ہی۔ تو آپ نے پہچان لیا اور فرمایا کہ یہ تو ایک مقرب فرشتہ ہے اور یہ آتا جاتا رہتا ہے ہمارے پاس، اور فرشتے سے بھی کہا کہ آپ اس بارے میں کچھ خیال نہ کیجئے گا، یہ میرا بیٹا ہے، آپ سے تعارف نہیں تھا تو اس لیے آپ کو روک لیا۔ اب اندر جب حاضر ہوئے، فرشتہ اندر حاضر ہوا تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا اللہ رب العالمین خالق کائنات کو آپ کے اس بیٹے کی یہ اطاعت گزاری بہت پسند آئی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں صرف سمجھا جاتا ہے کہ بس ماں کا ہی حکم ماننا ہے، ماں کی فرما برداری کرنا۔ بھائی ماں کا حکم ضرور ماننا ہے، ماں کی فرما برداری کرنی ہے، ماں کا ادب کرنا ہے، ماں کا احترام کرنا ہے، مگر یہ ون سائیڈڈ ٹریفک نہیں چل سکتی کہ باپ کو آپ پوچھیں ہی نہ۔ اور بعض مائیں اس طرح کے مواقع پر بجائے اس کے کہ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ اپنے باپ کی عزت کرو، اپنے باپ کا احترام کرو، وہ بھی کہتی ہیں بس میری مان رہا ہے، میری عزت کر رہا ہے، بس کافی ہے۔ تو نوجوان ساتھیوں یہ یاد رکھو، باپ کا رتبہ اور مقام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو باپ کی خدمت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اطاعت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو صرف باپ کی اطاعت کی بنا پر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے نے یہ پیغام دیا حضرت اسحاق کو کہ آپ کے اس بیٹے کی اطاعت ہمیں بہت پسند آئی ہے، اس کی خدمت گزاری سے خوش ہو کر ہم اس کو اسرائیل کا لقب عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اسرائیل کا لقب بارگاہ خداوندی سے ملا تھا ہم کو، اور یہی وجہ ہے کہ اب قرآن نے ان کی اولاد کو آگے بنی اسرائیل فرمایا ہے، بنی یعقوب نہیں فرمایا، حالانکہ نام تو ان کا یعقوب تھا۔ بنی اسرائیل کیوں فرمایا؟ پتہ چلا جو نام اللہ کریم کی بارگاہ سے عطا ہوتے ہیں وہ پھر مخلوق میں بھی مقبول ہو جاتے ہیں، اللہ کو وہ پسند آ جاتے ہیں اور مخلوق کو بھی پسند آتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے وہ فرزند تھے جن کے لیے حضرت اسحاق نے اپنے آخری وقت میں دونوں بیٹوں کو بلایا۔ جیسا کہ بھی میں نے پہلے بتایا کہ وہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور ایک دن آپ نے دونوں بیٹوں سے کہا، اور بعض روایت میں لکھا کہ عیس جو تھے ان سے کہا کہ جاؤ اور میرے لیے جنگل سے شکار کر کے لاؤ اور گوشت بنا کر مجھے اپنے ہاتھ سے پکا کر کھلاؤ۔ عیس جو تھے وہ جنگل میں نکل گئے اور کہیں دور نکل گئے شکار کی تلاش میں۔ تو آپ کی جو والدہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا بیٹا بھائی کو تو دیر ہو گئی، اور ایسا کرو کہ باپ سے دعا مانگی نہیں جاتی، کہہ کر کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، تم ایسا کرو جلدی سے کوئی بکرا ذبح کرو، بکری ذبح کرو، اس کا گوشت بنا کے اپنے ہاتھ سے پکا کر اپنے والد گرامی کو کھلا دو، اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں، خوش ہو کر تمہیں دعا دیں۔ اور ویسے بھی بھائی کو دیر ہو گئی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بکری کو ذبح کیا، گوشت بنایا، پکایا۔ اب حجرہ والد گرامی کے دروازے پر لے کر پہنچے، دل میں یہ خیال آیا، کیونکہ اس وقت تک حضرت اسحاق کی جو بینائی تھی آنکھوں کی وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی، آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت عیس جو تھے ان کے بھائی، ان کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ بال ہوتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سوچا
کہ چونکہ بھائی کو حکم دیا ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچے اور والد گرامی متوقع ہیں ان کی طرف سے کہ وہ لے کے آئیں گے، تو اب میں حاضر ہوتا ہوں، تو کہیں ان کے بارے میں میرے والد کے دل میں خیال نہ کوئی ایسا آ جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بکری کی جو کھال تھی وہ اپنے جسم پہ ایسے پہن لی کہ وہ بال جو تھے وہ بکری کے پاس۔ اب جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیجا تو میں نے عیس کو تھا مگر مجھے خوشبو یعقوب کی آ رہی ہے، کام تو میں نے عیس کے ذمہ لگایا تھا لیکن خوشبو مجھے یعقوب کی آ رہی ہے۔ تو آپ خاموشی کے ساتھ گئے، کھانا سامنے رکھا، تو والد گرامی نے ایسے جسم پر ہاتھ لگا کر ٹٹول کر پہچاننا چاہا، کہا کہ جسم تو عیس کا لگتا ہے لیکن خوشبو یعقوب کی ہے۔ تو آپ بول پڑے کہ کہا بھائی عیس کو دیر ہو گئی، تو میں نے کہا کہ آپ کو بھوک لگی ہوگی تو آپ کے کھانے کا ذرا جلدی اہتمام کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اور حضرت عیس کے لیے حضرت اسحاق نے ایک دعا کی۔ دعا کیا کی؟ اے اللہ میرے بیٹے یعقوب کی نسل میں نبوت کو رکھنا، میرے بیٹے یعقوب کی نسل میں نبوت کو رکھنا اور میرے بیٹے عیس کی نسل میں بادشاہت کو رکھنا۔ تو یوں دو بیٹوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور پھر سلسلہ نبوت جو آگے چلا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے چلا، اور حضرت جو عیس سے ان کی اولاد سے بادشاہ پیدا ہوئے۔ تو یہ تھی اس سلسلے کی بنیاد جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں پھر یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بڑے بڑے نبی تشریف لائے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، اور اس طرح حضرت عزیر، یہ جلیل القدر انبیاء جو سارے کے سارے تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ ایک دن حضرت عیس نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ کے لیے جو والد گرامی نے دعا فرمائی تھی آپ کو تو اس کا بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے کہ آپ کی اولاد میں اللہ نبیوں کو پیدا فرما رہا ہے، تو کیا میری اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوگا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام موج میں تھے، تو فرمایا ہاں تیری اولاد میں بھی نبی ہوں گے۔ تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ حضرت عیس کی نسل سے آئے، سکندر ذوالقرنین جو تھے وہ حضرت عیس کی نسل سے آئے۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر تھا تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ بنی اسرائیل کیا ہے۔ اب ان کی جو اولادیں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹا اس کا نام یہودا تھا، جس کی نسل آگے آج یہودی کہلاتی ہے۔ تو دراصل یہ سارے بنی اسرائیل ہی ہیں۔ تو قرآن حکیم نے بطور خاص یہاں ان کو بنی اسرائیل کو اس لیے متوجہ کیا، ایک تو یہ صورت مدنی ہے، سورہ بقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ تو قرآن کا اسلوب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ کفار قریش سے ہے، مشرکین سے ہے۔ مکہ پاک میں یہودی اور عیسائی کوئی خال خال ہوتا ہوگا، کوئی آیا گیا رہ گیا، ورنہ مستقل طور پر یہودی اور عیسائی مکہ پاک میں نہیں رہتے تھے، مشرکین تھے، بتوں کے پجاری۔ اور یہ دونوں جو اہل کتاب گروہ تھے، یہودی اور عیسائی، یہ مدینہ پاک میں رہتے تھے، اور اس لیے اور یہ دونوں ہی بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو اس لیے یہاں پر ان دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے اولاد یعقوب، ہمارے اس احسانات کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کیے۔ اب وہ احسانات کیا تھے؟ اب مجھے بتائیے، اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی دوڑ جو ہے وہ بھوک کی دوڑ ہے۔ انسان صبح سے اٹھتے ہی یہ فکر ہوتی ہے پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کمانا کیا ہے، یہ فکر ہوتی ہے نا۔ تو جس قوم سے فکر معاشی ختم ہو جائے، ان کو کچھ پکانے کی، کچھ کمانے کی، کچھ لانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس وقت ایسا کوئی لگژری دور نہیں تھا کہ اگر ہماری روٹی آج پوری ہو بھی جاتی ہے تو ہمارے اللہ تللی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اس لیے ہماری ہرس اور ہوس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تو ان کو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا کہ صبح اور شام پکا پکایا کھانا، لذیذ ترین کھانا آسمان سے اترتا تھا، وہ پہاڑ پہ جاتے تھے، وہاں سے اٹھاتے تھے اور کھا لیتے۔ سب سے بڑا مسئلہ بھوک کا ہے،
آج عالمی تنظیمیں اس پہ ریسرچ کر رہی ہیں کہ کس ملک میں بھوک کس درجے کی ہے اور کتنے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت خط غربت کے نیچے ہیں، اور فلاں فلاں ملک میں بھوک سے اتنے لوگ روزانہ مرتے ہیں۔ اب یہ تنظیمیں تحقیقات کر رہی ہیں، تو سب سے بڑا جو عالمی مسئلہ ہے وہ بھوک ہے۔ تو اس قوم کا اللہ نے بھوک کا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا، بھوک تو تھی نہیں، تو ایک بہت بڑی نعمت یہ تھی۔ دوسری نعمت گرمی نہیں تھی ان کے لیے کہ جب بھی وہ باہر نکلتے سفر کرنے کا ارادہ کرتے تو اللہ آسمان پر بادلوں کا سایہ کر دیتا ان کے لیے، چھاؤں رہتی ان پر، جیسے چاہتے سفر کرتے۔ تیسرا مسئلہ انسان کو پیش آتا ہے لباس کا۔ اب ہم لباس پہنتے ہیں، ہر دور میں انسان نے جب کچھ بھی نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، تو پتوں سے انسان اپنے جسم ڈھانکا کرتے تھے، تو ڈھانپنے کا سلسلہ تو شروع سے ہے۔ تو اس قوم کو اللہ نے لباس سے بھی بے نیاز کر دیا۔ وہ کیسے؟ جیسے ہمارے جسم پہ ناخن ہے نا، یہ جسم کا حصہ بھی ہے اور جسم سے الگ بھی ہے، اور ناخن کو آپ کوئی الگ سے غذا نہیں دیتے تو یہ قدرتی طور پہ بڑھتا رہتا ہے، اگر اس کو کاٹے نہ تو یہ بہت لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے جسموں پر قدرتی طور پر اللہ نے اس طرح کا لباس بنا دیا تھا جو ان کا پردہ بھی رکھتا تھا، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے تھے لباس بھی ان کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ اس لباس کو نہ دھونے کی ضرورت تھی نہ اتارنے کی ضرورت تھی، وہ لباس اللہ نے ایسا ان کے جسموں پر فٹ کر دیا تھا۔ تو یہ بھی ان کو نعمت ملی تھی۔ تو یہ ساری نعمتیں، اور پھر سب سے بڑھ کر نبیوں کی اولاد ہونا، یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی، تو فرمایا وہ میرے احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو، میرے وعدے کو، میرے قرار کو، میرے پیمان کو پورا کرو۔ اگر تم پورا کرو گے اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ جو میں نے وعدہ کر رکھا ہے وہ میں پورا کروں۔ تو اس پر علماء نے مختلف اقوال یہاں ذکر کیے کہ وہ عہد کیا تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا جو پوری مخلوق سے، پوری اولاد آدم سے لیا گیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن نے فرما رکھا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ۔ آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر ہی ساری اولاد آدم سے اللہ نے عہد لیا تھا اپنے آپ کو رب منوانے کا۔ تو جب سب سے لیا تو بنی اسرائیل سے بھی لیا، تو اس بارے میں یہاں حکم ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ جو کثیر مفسرین کرام نے قول یہاں ذکر کیا وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائیں گے تو تم بلا حیل و حجت ان کو فوراً تسلیم کر لینا۔ اب جب نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو قرآن میں اللہ نے بنی اسرائیل کو اس عہد کی یاد دلائی ہے کہ وہ جو عہد میں نے تم سے لیا تھا اب موقع ہے، اب وہ نبی اور رسول تشریف لے آئے ہیں، اب تم پر لازم ہے کہ تم اس کی اتباع کرو اور ان کا حکم مانو اور ان کے دین پہ آ جاؤ۔ اور یہی وجہ ہے رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے جس کو صاحب تفسیر مظہری نے نقل کیا کہ جو شخص یہودیت یا عیسائیت سے تائب ہو کر مسلمان ہوتا ہے تو اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ پہلے وہ ملت اس پہ رہا ہے، اب ملت ابراہیمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھی آ گیا ہے، تو اس پر دونوں انبیاء کا کرم اور ان کی شان اور ان کی عزت اور عظمت کو ماننے کی وجہ سے اس کو ڈبل اجر دیا جاتا ہے جو ان کو چھوڑ کر ادھر آتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کو بطور خاص یہاں پہ متوجہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جس نبی کی نبوت کا اور رسالت کا اقرار لینے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اب وہ عہد پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میرا وعدہ سچا ہے، جو میں وعدہ کرتا ہوں وہ میں پورا کرتا ہوں، لیکن شرط پہ ہوگا اگر تم پورا کرو گے تو جنت تمہیں عطا کی جائے گی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور فرمایا خاص مجھ ہی سے ڈرو، دنیا کے لالچ میں، دنیا کی غرض سے اور طاقتور کے ڈر سے دین کے احکامات مت بدلو، صرف مجھ سے ڈرو۔ یہ بطور خاص یہود کے جو علماء تھے ان سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ پیسے کے لالچ میں، اگلی آیت میں اس کا مزید رد آ جائے گا، پیسے کے لالچ میں ہمارے احکامات تبدیل نہ کرو، دولت کے لالچ میں، اختیارات کے لالچ میں،
تو وہ وہاں کے جو یہود کے علماء تھے وہ ایسا کرتے تھے. جو امراء تھے انہوں نے ان کو پیسوں پہ لگا رکھا تھا، پیسے دیں گے تم ہماری مرضی کا دین بتا دینا. تو یاد رکھیے علماء ربانیین جو ہیں ان کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا کہ وہ حکمرانوں کی خاطر، امراء کی خاطر دین کے احکام بدل لیں یا حق بات ان کے سامنے کہنے سے جھجکیں. یہ علماء کا وتیرہ نہیں ہوتا. کربلا میں امام حسین نے یہی تو پیغام دیا تھا کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن حق بات سے رخ نہیں موڑا جا سکتا. گرامی قدر حضرات، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. گرامی قدر حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا اور پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عہد یاد دلایا، وہ وعدے، وہ انعامات، وہ اپنی نعمتیں، وہ احسانات جو ان پر اللہ نے کیے تھے وہ سب یاد دلائے. اور اس کے بعد یہود کی ایک بہت بری عادت تھی، ان کے علماء کی، ان کے جو بڑے بڑے دینی پیشوا اور رہنما تھے ان کی ایک بہت بری عادت تھی جس کی مذمت اس آیہ مبارکہ میں فرمائی گئی. اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وآمنوا بما انزلت، جو میں نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ. اب یہ آیت کریمہ مدینہ طیبہ میں نازل ہو رہی ہے اور مدینہ طیبہ میں یہود و نصارہ بکثرت پائے جاتے تھے، تو ان کے حوالے سے فرمایا کہ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، جو میں نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ. مصدقا لما معکم، اور یہ جو اتارا ہے قرآن یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور جو صحائف پہلے آ چکے ان کی تصدیق یہ قرآن کرتا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا کلام، اللہ کے نبی پر اترا ہوا اللہ کا کلام ہے. تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو جو میں اپنے نبی رحمت علیہ السلام پر نازل کر رہا ہوں، یہی کلام تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑے دام کے بدلے ہماری آیتیں نہ بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھے سے ڈرو. کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا. ایک دن اس نے یہود کے علماء کو بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ تورات میں نبی آخر الزماں کے حوالے سے تمہارے پاس کیا خبریں ہیں، کیا لکھا ہے. تو یہود کے علماء نے جو پڑھا تھا وہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ نبی آخر الزماں ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ بند فرما دے گا. حضور کی جتنی شانیں تھیں، ان کے اخلاق کریمہ کی باتیں، ان کے لب و لہجے کی باتیں اور ان کی صداقت و امانت اور دیانت کی باتیں وہ سب بتانے لگے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک صفت اس انداز میں تورات وغیرہ میں بیان کی گئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کی صفتیں پڑھ پڑھ کر وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بچوں کو پہچانتا ہے. اس کو پہچان کے لیے کوئی بڑے لمبے چوڑے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. باپ کو اپنے بیٹوں کی اتنی عادت اور اتنی پہچان ہو گئی ہوتی ہے، اتنی زیادہ کہ وہ
اس کو رات کے اندھیرے میں بھی بچہ پاس سے گزرے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ میرا فلاں بیٹا گزر رہا ہے۔ تو حضور کے بارے میں یہ مثال دی اللہ نے قرآن پاک میں کہ یہود اس قدر حضور کی صفات سے واقف تھے کہ جیسے باپ کو بیٹا پہچاننے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، کوئی تردد نہیں ہوتا، ایسے ہی ان کے لیے حضور تھے کہ ایک شخصیت کے بارے میں سال ہا سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، ان میں یہ بھی خوبیاں، یہ بھی خوبیاں، یہ بھی خوبیاں، ان کا رنگ ایسا ہوگا، ان کا ناک نقشہ ایسا ہوگا، یہ سب کچھ تو پڑھ رکھا تھا اور حضور کو دیکھتے ہی پتہ بھی چلتا تھا ساری باتوں کا، تو اس لیے پہچان کے معاملے میں تو کوئی ان کے لیے مشکل نہیں تھی۔ تو جب انہوں نے یہ ساری چیزیں بیان کی نا تو وہ کعب بن اشرف ان سے کہنے لگا اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتے نا تو میں تمہیں انعام دیتا۔ یہودیوں کے جو علماء تھے ان سے کہا، انہوں نے کہا یہ تو ہم نے بغیر سوچے سمجھے بتا دیا، اب ہمیں تھوڑا ٹائم دو تو پھر ہم دوبارہ بتائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن انہوں نے کیا کہ حضور کی جو صفات، جو نعتیں حضور کی بیان کی گئی تھیں تورات میں، انہوں نے وہ نکال دیں، اور دجال کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی تھیں نعوذ باللہ ان کو حضور کی ذات پہ فٹ کر کے اس کو آ کے سنا دیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے ان کو 4 سیر جو دیے، چادریں دیں، اس طرح کی چیزیں، دنیاوی مال دیا۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اللہ پاک نے ان کو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ میری آیتوں کو اتنے تھوڑے داموں کے بدلے بیچ کر کیا حاصل کرنا چاہتے تم؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے داموں کے بدلے میں بیچ دی جائیں، نہیں، مقصد یہ ہے کہ دنیا کی دولت کی حیثیت ہی کیا ہے میری آیات کے آگے؟ تم میری آیات کو بیچ رہے ہو، بدل رہے ہو، ان کو احکامات بدل رہے ہو۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ حضور کی جتنی نعتیں، جتنی صفتیں بیان کی گئیں تورات میں، ان کو بیان کرنے سے منحرف ہو گئے۔ دوسری یہ تھی کہ اب دیکھیے ہر شریعت میں سزا و جزا کا ایک سلسلہ ہے، ہر قانون میں، ہر ملک میں جرم پر سزا ہوتی ہے، اور ایسا ہے نہیں کہ کوئی دنیا کا ایسا ملک، ایسا خطہ، ایسا قانون، ایسی ریاست ہو کہ جس میں کوئی سزا ہی نہ ہو جرم پر۔ اگر ایسی جرم پر سزا نہیں ہوگی تو لوگ جرائم سے باز نہیں آئیں گے، جرائم کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ تو ان کے ادوار میں بھی تورات و انجیل اور زبور میں بھی جرائم پر سزائیں تھیں، باقاعدہ بیان کی جاتی تھیں کہ یہ جرم، اس جرم پر یہ سزا ہے، اس جرم پر یہ سزا ہے۔ تو اب کوئی تگڑا آدمی، پیسے والا بندہ، امیر آدمی، دولت مند شخص ان کے پاس آتا، ان کو بتاتا کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا ہے اور یہ پیسے لے لو اور میرے لیے کوئی رستہ نکال دو، تو وہ کیا کرتے کہ جو سخت احکام تھے جرائم پر سزاؤں کے، ان کو بدل کر نرم کر کے بتا دیتے، اس کی سہولت کا رستہ نکال دیتے۔ آج کے دور میں بھی آپ حیران ہوں گے کہ لوگ پیسے سے، دولت سے چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے احکام تبدیل کروا لیں۔ ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں، وہ جی بچے نے طلاق دے دی ہے، سارا مسئلہ سننے کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ بھئی طلاق تو ہو گئی ہے، اب تو واپسی کی کوئی صورت نہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں جی کچھ خدمت تو اڈی کر دینے جناب کو مسئلہ دا حل کر دیو۔ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں، یعنی حرام کو حلال کروانے کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ سب بندے ان کو انکار کرتے ہیں، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے لاؤ پیسے ہم کر دیتے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ تو جس بات کو اللہ نے یہودیوں کی، یہود کے علماء کی مذمت کے طور پر بیان فرمایا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہوتی جا رہی ہے۔ بادشاہوں کے کہنے پہ، حکمرانوں کے کہنے پہ مسئلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ علماء حقہ کی، علماء ربانیین کی یہ شان نہیں۔ حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو انہوں نے گرفتار کر لیا، کالے پانی کی سزا سنا دی، انتہائی تکلیف میں تھے، انتہائی مشکلات میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنا فتویٰ واپس لے لو، تمہیں نہ صرف آزادی ملے گی بلکہ سہولتیں ملیں گی اور راحت اور آسائش کی زندگی بسر کرو گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ فتویٰ کسی دنیاوی غرض سے نہیں دیا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق دیا ہے۔ جان تو جا سکتی ہے
لیکن میں اپنا فتویٰ واپس نہیں لے سکتا۔ یہ ہوتے ہیں علماء حقہ۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی جیسی شخصیات جو پھانسی کے پھندے پہ چلے گئے، تختہ دار پہ چڑھ گئے، پھانسی کے پھندے کو چوم لیا، لیکن اپنی حق بات سے واپس نہیں آئے۔ یہ نہیں ہو دین، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی خوشنودی کی خاطر، کسی کی رضا کی خاطر، چاہے وہ حاکم وقت ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، کوئی امیر ہو، رئیس ہو، اس کے لیے احکامات بدل دیں۔ یہ احکامات بدلنے کا کام جو ہے یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا کام تھا کہ وہ اس طرح کے احکامات کو تبدیل کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شدید مذمت فرمائی اور ان کو ان کے اس فعل بد پر آر دلائی کہ کیا تم کرتے ہو کہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کو ایسے بدلتے ہو۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان شورۂ آفاق، آپ نے فرمایا تھا پہلی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی تھیں کہ وہاں جب کوئی مجرم جرم کرتا تو اس کو دیکھا جاتا تھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر وہ کمزور ہوتا تو اس کو لٹکا دیتے، سزا دیتے، طاقتور ہوتا تو اس کو بچانے کے لیے احکامات میں تبدیلیاں کر دیا کرتے تھے۔ جو قاضی، جو جج، جو جسٹس کرنے والا، جو منصف احکامات میں تبدیلی کر کے کسی تگڑے کو بچائے اور کمزور کو سزا دے، وہ ان آیات میں اپنے لیے عبرت تلاش کرے۔ حضرات گرامی قدر، فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یہ جملہ میرے اور آپ سب کے لیے ایمان کو تازگی بخشنے والا۔ فرمایا مجھ ہی سے ڈرو، کسی بادشاہ وقت کا خوف، کسی حاکم وقت کا دبدبہ اور رعب، اور یا پیسے والے کا پیسہ اور لالچ تمہیں دین حق کے احکامات سے نہ ہٹائے، مجھی سے ڈرو۔ جب بندے کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، صرف خدا کا خوف ہوتا ہے، پھر اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہتا اور کوئی کیا سوچتا ہے۔ ہماری تو بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے بلاد اسلامیہ جو اسلامی ممالک ہیں، ان کے حکمرانوں پر بھی تسلط غیروں کا ہے، احکامات تو غیروں کے چلتے ہیں۔ مساجد، مدارس اور دینی معظمات جو ہیں ان کے بارے میں احکامات تو غیروں کے چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، وہ کسی اور کا خوف نہیں دل میں رکھتا۔ اور یہی مسلمانوں کا ترہ امتیاز رہا ہے، یہی مسلمانوں کی شان و شوکت رہی ہے کہ انہوں نے کبھی غیر کا خوف دل میں نہیں رکھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ۔ اس کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کے حکم سے اپنی گردن کو نہ پھیر، تو اللہ کے زور جھک جا، ساری دنیا تیری تابع ہو جائے گی، دنیا تیری مانے گی، تو اپنے رب کی مان۔ تو ان کا مسئلہ یہ تھا یہودیوں کا کہ وہ آیات الہیہ کو تبدیل کرتے تھے، احکامات خداوندی کو بدلتے تھے، اور مسلمانوں کو اس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ احکامات خداوندی کو تبدیل کرنا۔ ہاں ایک بات یاد رہے، ان الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے۔ جب دو چیزیں ہوں عالم کے پیش نظر، مفتی کے پیش نظر، ان میں ایک میں مشکل ہو، دوسرے میں آسانی ہو، تو حکم یہ ہے کہ امت کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ وہ اس صورت میں کہ دین کے احکامات بدلے نہ جائیں، دین کے احکامات میں تغیر و تبدل نہ آئے، اس صورت میں۔ ورنہ حق کیا ہے جو اللہ پاک نے بیان فرما دیا وہی بیان کیا جائے، اس میں نئی نئی راہیں تلاش کر کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق نہ چھپاؤ جانتے بوجھتے ہوئے۔ تو یہ آیت پہلی آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ حق کیا تھا کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی شان یہ ہوگی کہ وادی بطحا سے اٹھیں گے اور ان کے دین کا علم پوری کائنات پہ لہرائے گا۔ یہ سب باتیں لکھی تھی۔ اور ان کی صفات کیا ہوں گی کہ وہ بازاروں میں چلا چلا کر باتیں نہیں کریں گے،
گالیاں نہیں دیں گے، اخلاق اتنا اعلیٰ ہوگا کہ ان کے دشمن بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ تو ہم حضور کی سیرت دیکھتے ہیں، ایسا ہی نظر آتا ہے کہ حضور کے اخلاق کریمانہ اس قدر عظیم تھے کہ دشمن بھی قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کے خاندان کے ایک فرد، ایک شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو اسیر کربلا ہیں، واپس جب مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، کسی بندے نے آ کے بتایا جی فلاں فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ غلط باتیں کہی ہیں۔ اب ہم اور آپ ہوتے تو اسی وقت سیخ پا ہو جاتے اور آنے والے کو 25-30 باتیں اس کے بارے میں جس نے بات کی ہے سنا دیتے، اور معاملہ کبھی ختم ہونے کی طرف نہیں جاتا۔ تو امام زین العابدین کا کردار دیکھیے، آپ اٹھے، اسی شخص کو ساتھ لیا، کہتے مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اب وہ دل میں سوچ رہا کہ یہ جاتے اس سے لڑائی کریں گے، اس کو کہیں گے کہ تو نے ایسا ایسا کیوں کہا میرے بارے میں۔ تو جب وہاں پہنچے تو جا کے اس کو فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ باتیں میرے بارے میں کی ہیں، اگر تو یہ باتیں میرے اندر ہیں تو میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں، جو زین العابدین ہیں، عابدوں کی زینت ہیں، جو سید الساجدین ہیں، سجدہ گزاروں کی زینت ہیں، ان کے سردار ہیں، اور 1000 رکعت روزانہ پڑھنے والی شخصیت ہے حضرت امام زین العابدین۔ اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو باتیں تو نے میرے بارے میں کی ہیں، اگر یہ باتیں مجھ میں ہیں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر یہ باتیں مجھ میں نہیں ہیں اور تو نے کی ہیں تو اللہ تجھے معاف فرمائے۔ اتنی بات کہہ کے آپ واپس آ گئے۔ مجھے بتائیے کہ اخلاق کریمانہ کی اس سے اچھی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو ایک شہزادے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے اخلاق کا یہ عالم، اور حضور کے اپنے اخلاق کریمانہ کے تو غیر بھی معترف تھے۔